اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح وقال فی مکان آخر ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ میں نے محرم الحرام کی دوسری شب کی تیسری مجلس میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ دو شبوں کی طرح سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ارشادات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا اور ان کلمات کو زبان پر جاری کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلا جملہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاح، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ دوسرا جملہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں وہ گرمی پیدا ہوگی، وہ تپش پیدا ہوگی، وہ جذبہ پیدا ہوگا، وہ آگ لگے گی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، جو گرمی کبھی کم نہیں ہوگی۔ موضوع گفتگو عزاداری ذکر حسین، اس کے آداب، اس کا اہتمام، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کے نتائج، اس کے ثمرات، اس کے فوائد، ان ساری چیزوں کو پہلے عشرے میں پیش کرنا ہے تاکہ 2 مہینے 8 دن جب ہم اس عظیم عبادت کو اپنی زندگی کے دوسرے کاموں کو چھوڑ کے انجام دیں تو پھر اس عبادت کو بہتر سے بہتر طور پر انجام دے سکیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ نتیجہ حاصل کر سکیں۔ یہی کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ جو کچھ علماء نے، ہمارے باشعور علماء اور فقہاء نے، اہل علم نے، اہل فضل نے سید الشہداء کے بارے میں، عزاداری کے بارے میں، قرآن و اہل بیت کے دروازے سے حاصل کر کے
ہم جیسوں کے لیے آسان بنا کے لکھ دیا ہے، ان چیزوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آج کے حالات کے تناظر میں اور آج کے حالات کے ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو پیش کیا جائے کہ جو ہمیں اس عبادت کو بہتر سے بہتر طور پر انجام دینے میں مددگار بنے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ 2 شبوں میں ان روایات، سیرت کے نمونوں، ارشادات معصومین کے ذریعے یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ شہید صرف سید الشہداء نہیں ہیں، اور مصیبتیں صرف ان پر نہیں پڑی ہیں، ان جیسی مصیبتیں تاریخ میں کسی پہ نہیں پڑی ہیں، لیکن مصیبتیں دوسروں پہ بھی پڑی ہیں، مگر ہماری طینت معصومین کی بچی ہوئی طینت سے ہے، ہماری خلقت معصومین کی بچی ہوئی طینت سے ہے۔ اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ ان کی رنجیدگی میں ہم رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کی خوشی میں ہم خوش و مسرور ہوتے ہیں، اور اس بچی ہوئی طینت سے بننے کا نتیجہ ہے، ائمہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم کسی خاص معصوم کا نام رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یا مادر ائمہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا و علیہم اجمعین یا ان کی نسل میں آنے والے معصومین سے کسی ایک خاص کا ذکر نہیں ہے۔ ہم سب ان سب کی طینت سے بنے اور ان کی طینت ایک ہے، تو ان کی خوشی میں خوش ہوں گے، ان کے رنج میں رنجیدہ ہوں گے، اور ہم سال بھر عزاداری بھی کرتے ہیں۔ سید الشہداء کی شہادت کے علاوہ ہر معصوم، بلکہ معصوم کے خانوادے سے جڑے اصحاب اور ان کے خانوادے کے افراد، ان کے غم میں بھی ہم رنجیدہ ہوتے ہیں، خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو جو اہتمام پروردگار کی طرف سے حسین کی عزاداری کے لیے کیا گیا ہے، وہ کسی بھی اور معصوم اور اہل بیت علیہ السلام کی کسی فرد کے لیے نہیں کیا گیا ہے۔ سارے معصومین کی سیرت میں اشارے کرتا رہتا ہوں روزانہ، چوتھے امام سے لے کے، بلکہ میں نے کل اشارہ کیا تھا یہاں یا وہاں کی مجلس میں کہ جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک، اور مولا علی اور امام مجتبیٰ اور بی بی زہرا قبل شہادت حسینی گریہ کیا ہے نبیوں نے، اماموں نے، اور بعد شہادت حسینی 11ویں امام تک کی سیرت اہتمام عزا پر مشتمل ملتی ہے۔ تو میں بار بار یہ دہراتا اس لیے ہوں کہ جب اللہ نے اس عزاداری کا اتنا اہتمام کیا ہے تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اہتمام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسری چیزوں کے بیچ میں اس کی کچھ خصوصیت ہے۔ اہتمام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے اس عزاداری سے اللہ کو اس عزاداری سے کوئی بڑا کام لینا ہے۔ ہر عبادت کا کام اللہ سے قربت پیدا کرنا ہے۔ اکثر عبادتیں توفیق نیکی کا راستہ دکھاتی ہیں، برائی سے بچنے کی طاقتیں عطا کرتی ہیں۔ خاص کر کے مسئلہ نماز کی خصوصیات میں ہے، برائی سے رکنے کی طاقت دیتی ہے۔ روزے کی خصوصیات میں ہے کہ روزہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ مضبوط ارادہ دیتا ہے جس سے وہ اپنے کو گناہوں سے بچا سکے، گناہ چاہے واجب چھوڑنے کی شکل میں ہو چاہے حرام کی شکل میں ہو۔ زکوٰۃ میں اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ جتنا تم نکالو گے گھٹنے کے بجائے بڑھائے گی۔ صدقے میں اللہ نے طاقت، آخرت کی بات نہیں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اثرات رکھے ہیں
جن سے وہ کام لیا جاتا ہے، صدقے کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں تندرستی اور صحت مندی ملے گی، بلاؤں سے محفوظ رہو گے۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، کرنے کو یا نہ کرنے کو منع کیا ہے، ان دونوں میں دنیا سے آخرت تک کے بے حساب فائدے ہیں جو ہمیں اس نیکی کو کر کے پانا ہے، اور ان کے برائیوں میں وہ بے حساب نقصانات ہیں دنیا اور آخرت، کہیں نہ کہیں یا دونوں جگہ، جن سے ہمیں ان برائیوں سے بچ کے اپنے کو بچانا ہے۔ جتنی تاکید ان اعمال خیر میں اور سیرت میں عزاداری کو دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس میں بالخصوص عزاداری سید الشہداء، میں ایک دو نمونے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ بتائیے، ہم آپ جب عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ عبادت یا زبان سے ہوگی، زبان چلے گی، ذکر خدا ہو، تلاوت ہو، قصیدہ خوانی ہو، مرثیہ خوانی ہو، زبان تو چلے گی۔ عبادت ہاتھ پیروں سے ہوتی ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آدمی طواف کر رہا ہے، آدمی ماتم کر رہا ہے، اعضاء و جوارح شامل ہے۔ عبادت آنکھوں سے ہوتی ہے، ماں باپ کے چہرے کو محبت و احترام سے دیکھ رہا ہے، عالم کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، مومن کو احترام سے دیکھ رہا، محبت سے دیکھ رہا ہے، عبادت ہے۔ زبان سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، کانوں سے، اس سب سے عبادت ہوتی ہے۔ یعنی ہم جب کچھ اپنے ارادے سے کرتے ہیں تو اس سے عبادت ہوتی ہے، مگر پروردگار عالم جب بانٹنے پہ آتا ہے تو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں سنا ہے اس بات کو کہ وہاں روزے دار کا روزہ رکھ کے سانس لینا بھی عبادت بن جاتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اب عظمت عزاداری کو احساس کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سانس لینا بھی ایک عمل ہے، سانس لینا بھی ایک عمل ہے جس میں انسان کا چاہے ارادہ شامل ہو چاہے شامل نہ ہو۔ جو میں روایت پڑھنا چاہتا ہوں اس کے دو فقرے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ نفس المحموم لنا عبادہ، نفس المحموم لنا وہمہ لنا عبادہ۔ ہم سوچتے ہیں عبادت عزاداری عبادت ہے تو ہم ماتم کریں گے سینے پہ تو عبادت، روئیں گے تو عبادت، مجلس بیٹھ کے سنیں گے تو عبادت، مرثیہ نوحہ سلام پڑھیں گے تو عبادت، امام ارگاہ میں زیارت کے لیے جائیں گے تو عبادت پیروں سے، تبرک بانٹیں گے تو ہاتھوں سے عبادت، مال سے عبادت، یہ سب عبادتیں ہیں۔ مگر جب ہم گھر میں بیٹھے ہیں چپ کے تو اب کہاں عبادت ہوگی اس عزاداری کی؟ لیکن زندگی سے کتنا جوڑا ہے، کتنا جوڑا ہے آپ دیکھیے۔ اس حدیث کو یہیں روک کے میں آپ کو کہنا چاہوں گا، عزائے حسین کو، ذکر حسین کو زندگی سے کتنا جوڑا ہے۔ کسی بھی معصوم کے لیے نہ ملے گا حکم کے ان کی شہادت کو یاد کرو تو کیا کرو، مگر اب زندگی سے کتنا جوڑا ہے۔ ہماری دو چیزیں ہیں ہماری زندگی کے لیے، ضرورتیں ہیں، ان میں دو بہت نمایاں چیزیں ہیں، ایک ہے پانی اور ایک ہے ہوا۔ سانس لیے بغیر ہم نہیں جی سکتے، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں سکتے، کھانا بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن کھانا 2-4-6 دن نہ ملے آدمی جی لیتا ہے۔ زلزلوں میں لوگ دب جاتے ہیں، کتنے دن کے بعد نکلتے ہیں، زندہ مل جاتے ہیں، انہیں سانس ملتی رہی۔ پانی بھی نہیں ملا مگر کھانا 10 دن نہ ملے آدمی جی جائے گا، کئی لوگ بہت زیادہ لمبی مدت تک بھی جی لیتے ہیں، مگر پانی کم مدت پہ اگر نہیں ملے گا تو پھر 2-3 دن 4 دن 6 دن جو مان لیا جائے، اس کے بعد آدمی نہ جی سکے گا۔ مگر ہوا، سانس، وہ اور کچھ منٹ کی بات ہے بس۔ تو زندگی کی ضرورت پانی ہے، جن میں نہ جانے کتنی مرتبہ ضرورت پڑتی ہے، اور زندگی کی ضرورت سانس ہے جو آدمی لیتا ہی لیتا ہے۔ اب دونوں روایتیں سنیے،
پہلی روایت ایک سنا چکا، ایک اور سنا دیتا ہوں پھر ترجمہ کروں گا۔ فرمایا کہ جب بھی پانی پیو تو حسین کو یاد کرو، یعنی زندگی میں کتنی مرتبہ حسین کو یاد کرنے کا نظام پروردگار نے ہمیں دے دیا۔ لیکن اس میں بھی صرف کہ گھنٹے آدمی پانی نہیں پیے گا، مگر وہاں سے آگے بڑھا کہا کہ نہیں، صرف یہی عبادت نہیں ہے کہ تم پانی پیو تو حسین کو یاد کرو۔ فرمایا کہ نفس المحموم لنا عبادہ، تم سانس لے رہے ہو، اسی بیچ میں اگر حسین کی یاد آ گئی اور تم نے ایک ٹھنڈی سانس بھر دی تو یہ ٹھنڈی سانس بھر دینا بھی عبادت بن جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اور سانس بھی ٹھنڈی نہیں بھری، ہم موہو لے ظلمنا، ہمارے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کا کہیں خیال آ گیا، گزر رہے ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو اتنی مؤثر ہوتی ہیں کہ گھنٹوں کی تقریر اس پر میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک شعر ایسا اثر ڈالتا ہے جو گھنٹوں کی گفتگو اثر نہیں ڈال سکتی۔ اسی طرح کبھی کبھی کوئی عکس، کوئی کتبہ ہم نے دیکھا ہوگا، امام باڑوں میں کسی آرٹسٹ نے بنایا ہے، کربلا میں وہ منظر پیش کیا ہے کہ شہادت حسینی کے بعد ذوالجناح خیمے پہ پہنچا ہے اور بیویاں نکلی ہیں تو بے چین ہو کے اپنے آقا کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ ایک صرف خاکہ بنایا ہے کہ بیویاں زمین پہ گھوڑوں کے قدموں سے لپٹی ہوئی، کوئی گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہے، کوئی چو رہی ہے، اور میرا بھیا کہاں، میرا بابا کہاں کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ ہم آپ گزرے ادھر سے، ہم نے کہیں یہ لگا دیکھ لیا، ہم کھڑے ہو کے روئے نہیں، لیکن بس دل میں ایک بے چینی پیدا ہوئی اس کو دیکھ کے۔ اگر اتنا بھی ہو گئے تو تم نے عزاداری کی عبادت کر ڈالی، اتنی وسعت اللہ نے دے دی۔ تو اب اس سے ہم اندازہ لگائیں، زندگی سے جوڑ دیا، زندگی کے کاموں سے جوڑ دیا تاکہ زندگی عزاداری سے خالی نہ ہونے پائے۔ اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ میں نے تھوڑا وقت آپ کا لے لیا یہی بات کہنے کے لیے کہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ یہ حدیثیں اور روایات اس لیے میں سناتا رہتا ہوں کہ ہم بھولتے ہیں، تو ہمیں اگر ان کی اہمیت یاد دلائی جاتی رہے گی تو ہم اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوگا کہ جب ان تذکروں کو سنیں گے، اس اجر کو سنیں گے، اس ثواب کو سنیں گے، ان ثمرات کو سنیں گے جو عزاداری سے ہمیں حاصل ہونے والے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہماری توجہ بڑھے گی، اور جب اسے عبادت سمجھ کے کریں گے تو پھر ہمیں احتیاط کرنا ہوگی کہ عبادت ہے تو اس میں آداب کا خیال رکھا جائے، اس میں پروردگار کے بنائے نظام کا خیال رکھا جائے، ہر چیز صرف اپنے جی سے نہ کی جائے، مذہب کے بنائے معیار پہ اسے پرکھ لیا جائے کہ عزاداری کا ایک عنوان یہ بھی بنتا ہے۔ اب میں یہاں اتنا وقت لے کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہے تو بڑا اہتمام ہے تو کوئی بڑا کام لینا ہے۔ اب میں اپنی طرف سے طے کرنے کے بجائے کہ عزاداری کے فوائد کیا ہیں، یا مقصد حسینی کیا تھا، یا مشیت الہی اس میں کیا تھی، روایات کے سہارے، سیرت کے سہارے آپ کی خدمت میں کچھ تجزیے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے جو روایات بلکہ قرآن کریم کی آیات کو شامل کر کے انسان اس نتیجے تک پہنچتا ہے۔ دیکھیے پر توجہ دے، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد علیہ وسلم۔ نہیں، صلوات تو آپ اس سے بہتر بھی بھیج سکتے ہیں۔ چند منٹ میں آپ کے لوں گا، جب ہماری نگاہ میں ہو کہ میں نے پہلے دن یا دوسرے دن کہا تھا کہ ہم کسی بھی عمل خیر سے کیا کیا پا سکتے ہیں، وہ سب ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی عبادت کا بہت چھوٹا سے فائدہ اٹھا لینے کے لیے اس کو انجام دینے لگتے ہیں اور بڑے اس کے فوائد تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ ہر عبادت کا دنیاوی اثر ہے، کہیں روزی بڑھنا، کہیں پریشانیاں دور ہونا، کہیں صحت، جو کچھ میں نے بھی دہرایا بار بار کہہ رہا ہوں
لیکن دنیاوی اثر پہ رک جانا کوہتا نظری ہے۔ ہر اللہ نے ہر اچھے کام میں دنیا کے فائدوں کے بعد آخرت رکھی، اور آخرت میں ان کی شفاعت سے لے کے صراط پر سے گزرنے تک قدم قدم کی جو منزلیں ہیں ان میں یہی اعمال خیر کام آنے والے ہیں۔ منکر نکیر کا سوال کی منزل کو کون آسان بنائے گا؟ فشار کی منزل کو کون آسان بنائے گا؟ اس کا الٹا بھی ہے، منکر نکیر کے سوال کو کون دشوار بنا دے گا ہمارا عمل، فشار کی منزل کو کون دشوار بنا دے گا عمل، دونوں صورتیں ہیں۔ تو ہمیں صرف دنیا کے فوائد پہ نہیں رکنا چاہیے۔ مثلا اکثر زیارت عاشورہ عموماً چونکہ اس کی بے حساب فوائد ہیں اور ان میں سے ایک ہے روزی میں وسعت، تو ہم میں سے بہت لوگ بتا بھی دیتے ہیں کہ روزی تنگ دستی ہے کا زیارت عاشورہ پڑھیے، لیکن ٹھیک اس غرض سے پڑھے بھی، لیکن وہیں رکنا نہیں چاہیے۔ زیارت عاشورہ پڑھیں تو یہی نہ رک جائے کہ روزی ملے گی، یہ بھی دماغ میں رہے کہ مولا روز آپ کے سامنے آ کے سلام کرتے ہیں تو مرتے وقت آپ سراہنے آ جائیے گا۔ یہ بھی خیال رہے کہ آپ پہ ہم سلام کر رہے ہیں تو ہر مرحلے احتیاج میں قبر میں آپ سہارا بن جائیے گا، صراط پہ گزرنے میں آپ مدد کر دیجیے گا۔ تو دنیا کے فوائد سے لے کے آخرت تک، منزل قبر سے لے کے منزل صراط تک اچھے کاموں کے بے شمار اثرات ہیں، جو خود ایک موضوع گفتگو ہے، مگر یہی منبر ہے، اسی سے سب کچھ کہا جانا ہے، لہذا ہر چیز ہمیشہ نہیں کی جا سکتی، لیکن ہے ایک ضرورت کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا کون سا عمل ہماری موت سے لے کے صراط تک کے مرحلوں میں کام آنے والا ہے اور کون سا عمل ہمیں ان مرحلوں میں پریشان کرنے والا ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو ہر قدم پہ کام آنے والی ہے، قبر کی تاریکی سے لے کے جنت کے دروازے میں داخلے تک، اس چیز کا نام ہے ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام۔ آ گئی ہے بات؟ آ گئی ہے بات؟ تو ایک ذہن میں روایت آ گئی ہے، دسیوں بار آپ نے بھی سنی ہے، مگر یاد دلانا کام آتا ہے۔ میں بار بار آیت دہراتا ہوں، قرآن مجید وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلاؤ، اچھی بات بتاؤ، نصیحت کرو، اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہو نہ ہو، مومن کو ضرور اس کا اچھا فائدہ، اچھی بات کا اچھا اثر مومن ضرور لیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب انسان قبر میں لٹایا جائے گا عالم برزخ، برزخ جنت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ ہے، جہنم کے نمونوں میں سے ایک نمونہ ہے۔ ائمہ کا ارشاد مسلسل ہے، چھٹے امام کا صاف صاف ارشاد ہے کہ برزخ اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، برزخ جنت کے باغوں میں سے باغ بن کے زندگی بسر ہوگی، یا جہنم کی کھائیوں میں سے کھائی بن کے، کوئی تیسری جگہ برزخ میں نہیں ہے، یا وادی السلام یا وادی برہوت۔ روایت کہتی ہے کہ جب قبر میں لٹایا جائے گا تو کچھ نورانی وجود اس کے سرانے، پائنتی، داہنے، بائیں، سامنے، پیچھے، ہر طرف کھڑے ہوں گے۔ وہ غلطیاں کر کے گیا، گناہ کر کے گیا ہے، اب عذاب آنا شروع ہوا تو کبھی سامنے والا روک لے گا، اس کو نہ آنے دے گا، کبھی پائنتی والا، کبھی داہنی طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی جو آگے ہے جو کبھی پیچھے ہے، یہ سب اس کے ارد گرد کھڑے ہوں گے، اور ایک سب سے نورانی وجود قبر کے گوشے میں کھڑا ہوگا، سب سے حسین و جمیل اور نورانی۔ اب ادھر سے حملہ شروع ہوا عذاب کا، اس نے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کے حساب سے عذاب قبر شروع ہو رہا ہے، لیکن جدھر سے آتا ہے ادھر سے وہ نورانی وجود۔ اب مجھے اتنی تفصیل یاد نہیں رہ گئی کہ میں پوری جزیات سنا سکوں آپ کو، کہ مثلا سامنے نماز کھڑی ہے، دائیں طرف مثلا زکوٰۃ ہے، بائیں طرف روزہ ہے، حج ہے، مگر یہی واجبات ہیں، نیکیاں ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سب کھڑے ہیں اور مصیبتوں کو آنے والی روک رہے۔ ایک سب سے خوبصورت وجود گوشے میں کھڑا ہے، اس نے ایک مرتبہ شکریہ ادا کیا، تم سب کا شکریہ کہ تم اس پر آئے ہوئے عذاب کو روک رہے ہو، جب تم سے اس پر آیا عذاب روکے نہ رکے، توجہ دے روایت کے الفاظ پر، یعنی عذاب گناہ اتنا شدید ہے کہ اب نماز اس کو نہیں روک پا رہی، روزہ اس کو نہیں روک پا رہا،
حج اس کو نہیں روک پا رہا، صدقہ زکوٰۃ مثلا اس کو نہیں روک پا رہے، تو وہ جمیل حسین و جمیل نورانی پیکر جو گوشے میں کھڑا ہے وہ کہتا ہے جب تم کمزور پڑنے لگو اور اس پر عذاب کو نہ روک سکو تو مجھے بتا دینا، ہم روک لیں گے۔ ان سب نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ولایت ہے، اور ہر سرمایہ کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، لیکن قیمتی چیز ڈھونڈی جاتی ہے۔ آدمی بے قیمت چیزیں چھوڑ دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، قیمتی چیز ہی دشمن ڈھونڈتا ہے۔ تو اگر ہمارے پیچھے دشمن پڑا ہے، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے ہمارا نفس ہو، چاہے وہ ہوں جو مذہب اہل بیت کے کو قبول بھی نہیں کیا ہے اور اس کے مٹانے پہ بھی لگے ہیں، بنی امیہ و بنی عباس کے نمائندے موجودہ دور کے، وہ سب ہمارے پیچھے پڑے ہیں، تو وہ حملے کریں گے، تو حملے کریں گے تو سب سے قیمتی چیز پہ حملے کریں گے، اور ان قیمتی چیزوں میں قیمتی ترین نعمتوں میں اللہ کی ولایت ہے محمد علیہ محمد علیہ السلام۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ لہذا ہمیں اس کی حفاظت کی بھی فکر کرنا ہوگی۔ اس کی حفاظت کائے سے ہوگی اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن آپ کو سوچنا ہوگا کہ دشمن چھینے گا تو کیسے چھینے گا، یہ ولایت لے جائے گا تو کیسے لے جائے گا۔ لہذا ہم کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اپنی ولایت کو بچا کے رکھیں اور ایمان پہ دنیا سے اٹھیں۔ اسی لیے مسلسل دعائیں بتائی گئی ہیں۔ ابھی آپ نے قنوت میں سنا ہوگا، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعا ہے کہ جب ہم سے دوری بڑھے گی، آخر زمان آئے گا، غیبت کا دور خاص کر کے بتایا انہوں نے ہوگا، اس وقت ایمان بہت جلدی بکے گا، بڑے خطرے ایمان کو پیدا ہوں گے۔ ہیں اس وقت ہم جس ماحول میں ہیں، کہیں پیسے قیمتیں لگا کے خریدا جاتا ہے ایمان، لاکھوں میں نہیں بک رہے، کروڑوں میں بیچ دو گے، پیسے سے نہیں بک رہے، اقتدار دے کے خرید لے گے، خریداری ہوتی ہے۔ پھر چاروں طرف شکوک و شبہات کا ماحول، اتنا کنفیوژن سوشل میڈیا پر، ادھر یہ پڑھ رہا ادھر وہ سن رہا، یہ والی تقریر میں یہ کہی گئی بات، اس والی تقریر میں وہ کہی گئی، یہ والی پوسٹ یہ کہہ رہی، وہ پوسٹ یہ کہہ رہی، اس شعر میں یہ پیغام، اس شعر، ایک کنفیوژن کا خطرناک ترین ماحول پھر کریٹ ہو گیا ہے۔ آدمی کنفیوز ہو کے کب کدھر بہک جائے، تو کیسے بچائے اپنے ایمان کو، کیسے بچائے اپنے ولایت کو، کیسے بچائے دین کو، اپنے مذہب کو، اس سب کو کیسے بچائے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ سنو دعا کرو۔ اس دعا کا نام رکھا ہے جو ڈوبنے لگے سمندر میں، دریا میں، اسے غریق کہتے ہیں، یعنی گمراہی کے سمندر میں ڈوبنے کا خطرہ ہمارے لیے امام نے بتایا، اس کا نام رکھا دعائے غریق پڑھا کرو، ڈوبنے والی دعا۔ ہم کہاں ڈوب رہے مولا؟ نہ سمندر میں ہے، نہ دریا میں ہے، نہ ندی میں ہے، تھوڑی بارش ہو رہی ہے چپلوں کو بھگو رہی ہے، کہا یہ نہیں، گمراہی کا سمندر، شکوک و شبہات کا سمندر، نظریات کا سمندر، بکھری باتوں کا سمندر، گمراہ کن کوششوں کا سمندر، چاروں طرف ماحول گمراہی کا پھیلایا جا رہا ہے، جس کے اندر جس چیز کی للک دیکھو اسے اسی کے راستے پہ ڈال دو، ایکسٹریم پہ پہنچا دو، کسی کو سوشل پہ لگا دو، سوشل ورک پہ لگا دو، مسلح سے ہٹا دو، کسی کو مسلح پہ بٹھا دو، فرش اعضاء سے کھینچ لے جاؤ، کسی کو فرش اعضاء پہ کھڑا کر دو، مسلح سے غائب ہو جائے۔ چاروں طرف دین مبین اسلام سے جو غدیر میں ملا، کربلا میں بچا، اس سے ہٹانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے میں ہوش مندی کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے۔ اپنی کوششوں کے ساتھ اکیلی کوششیں نہیں آئیں گی، دعا بھی کرنا پڑے گی۔ سنیے وہ دعا کیا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا دعائے غریب پڑھو۔ کیا ہے؟ ہم آپ پڑھتے اکثر، پڑھیں، پابندی سے پڑھیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی دین پر آ جانا ہی کمال نہیں ہے، آخر موت، عمر تک، مرتے دم تک اسی دین و مذہب و ایمان و توحید و رسالت و امامت و ولایت و قیامت و حساب و کتاب و جزا و سزا کے، عدالت کے عقیدے پر باقی رہ کے مرنا بڑا کام ہے۔ اور یہ خطرے کا حیث پیدا ہوتے ہیں ان کے چھننے کے، ان کے چھننے خطرے گناہوں سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے پیدا ہوتے ہیں، منمانی سے پیدا ہوتے ہیں،
نجس کھانے سے پیدا ہوتے ہیں، حرام کے استعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ مضمون آج کا پورا موضوع ہے، اس پہ بات ہوتی رہتی، ہونا چاہیے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کام کہاں کا آئے گا؟ ولائے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ کہیں نماز کام آئے گی، کہیں روزہ کام آئے گا، کہیں حج کام آئے گا، کہیں صلہ رحم کام آئے گا، کہیں ماں باپ کی خدمت کام آئے گی، کہیں صدقہ کام آئے گا، کہیں غریب کی مدد کام آئے گی، سب کام آئیں گی نیکیاں، مگر وہ نیکی جو ہر قدم پہ کام آئے گی۔ مجھے تو ڈھونڈے نہیں ملی کہ جو وہ نیکی جو ہر قدم پہ کام آئے سوائے ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کے۔ میں نے پیغمبر کا نام بھی لیا ہے، پھر بھی آپ نے صلوات نہیں کی۔ لشکر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک میمنہ ایک میسرہ، ایک قلب لشکر۔ تو قلب لشکر پہ تو میرے یہ کیمرے لگے ہیں جو بولتے نہیں ہیں، صرف منتقل کرتے ہیں، لیکن میمنہ میسرہ تو موجود ہے، پھر بھی ذرا صلوات ویسی نہیں ہو رہی جیسے ہی ہونا چاہیے۔ ایک اور صلوات مل جل کے بھیج دیں، باہر تک کے مومنین سے گزارش ہے۔ تو جو میں نے بات آئی تھی، میں نے آپ سے خدمت میں کہہ دی کہ ہمیں ہوشیار رہ کے جینے کی ضرورت ہے۔ اس عزاداری سے اب کل کہوں گا اس کو کیا کام اللہ کو لینا، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس بات کو چھیڑوں اور ختم کر سکوں۔ دوسری مجالس سے مسلسل ہم تھوڑا تھوڑا اپنے وقت سے کم کرتے رہیں تاکہ دوسری مجالس بھی ہوتی رہیں، اور جب میں خود پہل کروں گا اس سے تو دوسروں سے بھی امید لگاؤں گا۔ ماشاءاللہ سے اب آئی ہے بات، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عظیم ترین عبادت ہے اور اس سے عظیم ترین اللہ کو کام لینا ہے۔ وہ کل انشاءاللہ جو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہوں گا، لیکن آج جب سلسلہ گفتگو میں کہنا چاہوں گا کہ جس عظیم ترین عبادت کے آداب اور اس کے تقاضوں کو دیکھیے، ہر معاملے میں ہم ایک مریض بن کے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ دو چیزیں کہتا ہے، ایک نسخہ لکھتا ہے دوا کھاؤ، یہ کھانا کھاؤ، اور یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ۔ آپ کی زبان میں کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ ڈو ناٹس ہوتے ہیں۔ ہر معاملے کے ڈوز ہیں اور ڈو ناٹس ہیں۔ نماز پڑھیں گے ہم، کیا کیا کریں، کیا کیا نہ کریں۔ روزہ رکھیں گے، البتہ وہاں واجب میں کریں کچھ نہیں، سب نہ کریں ہی ہے، لیکن پھر مستحبات میں روزے میں بھی یہ کرو، تلاوت کرو، صدقہ دو، افطار کراؤ، ہے نا، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس۔ تو عزاداری بھی عبادت ہے۔ معصومین کے ارشادات کے اور ہدایات کی روشنی میں اس کے بھی دو حصے بنتے ہیں، کیا کرے کیا نہ کرے۔ میں نے 2-3 تذکرے اپنے کیے ہیں۔ ہم کچھ بھی عزاداری کو عنوان سے کریں، جلوس نکالیں، مجلس کریں، شب بیداری کریں، مسالمہ کریں، نوحہ پڑھیں، ماتم کریں، نذر کریں، نیاز کریں، جو بھی مراسم عزا ہیں جن سے حسین کی عزا کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان سب میں نے عرض کیا، پھر دہراتا ہوں، 2 چیزیں ہمیشہ پیش نظر رہیں جس کی پابندی کر کے ہمارے بزرگوں نے یہ امانت ہم تک اس طرح پہنچائی ہے کہ آج بھی بے دینی پھیلنے کے باوجود، دنیا میں مشغولیت بڑھنے کے باوجود، دین سے دوری کا ماحول بننے کے باوجود، فرش عزا پورے اہل بیت کے چاہنے والوں کو کھینچ کے لے آتا ہے۔ وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سادگی اور ایک ہے عزا کی کیفیت۔ ہر چیز کی سادگی برقرار رہے اور ہر چیز کی عزا کی کیفیت برقرار رہے، اور ان سب سے بھی اوپر جو بنیادی چیز ہے وہ ہے خلوص اور للہیت۔ نہ دکھاوے کے لیے، نہ نام کے لیے، نہ لوگ کہیں اس لیے، نہ واہ واہ کریں اس لیے، نہ کہا جائے اس کا تبرک اونچا تھا اس لیے، نہ اس کا نوحہ چل گیا اچھا رہا اس لیے، نہ مجلس اونچی ہو گئی اس لیے نہیں، بس اس لیے کہ حکم خدا ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے، پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اس میں ہے۔
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رضا اس میں ہے، حضرت حسن مجتبیٰ کی خوشی اس میں ہے، میرے سردار سید و سردار جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہماری بقا اور ہماری حفاظت اور ہم تک دین پہنچانے کے لیے، اس حسین کی خوشنودی بھی اسی میں ہے کہ جو اس کا پیغام ہے اس کو ہم زندہ رکھیں، اور جیسے ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے وہ اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ ان میں ہمیں کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 2-3 باتیں میں روز کہہ چکا ہوں، آج ایک توجہ آپ کی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اللہ نے جو نظام دین دیا ہے، اس نظام دین میں ایک نظام ہے ڈسپلن، انضباط، اس کا ایک اہم حصہ ہے وقت کی پابندی۔ اللہ نے بہت سی عبادتوں کو وقت سے جوڑا ہے، نماز کو وقت سے جوڑا، روزے کو وقت سے جوڑا، ٹائم سے بھی جوڑا، مہینے سے بھی جوڑا، حج کو بھی جوڑا، بہت سی عبادتیں ہیں، اور بہت سی عبادتوں کا اللہ نے طریقہ بھی معین کر دیا کہ ایسے کرنا ہے، بس وقت بھی معین کر دیا، طریقہ بھی معین کر دیا۔ جب وقت اور طریقہ دونوں معین ہو تو وہ اسی طرح ہو سکتا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ مگر پروردگار عالم نے عزاداری کی عبادت کو اور بہت سی عبادتوں کی طرح نہ اس کا کوئی خاص طریقہ معین کیا ہے، نہ اس کا کوئی خاص وقت معین کیا ہے، لہذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ عزاداری کے طریقوں میں الہی ہدایات کے پیش نظر طریقے ہی وجود میں آئیں۔ میں شاید کہہ دوں، اللہ کرے کہ بات کو الٹ کے نہ بتایا جائے، ہمارے یہاں مذہب میں جاندار کا مجسمہ بنانا حرام ہے۔ اب اگر ہم جذبات میں لکڑی کا، چاندی کا، آج ہی میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے، ہندوستانی میں ایک جگہ ایک دلدل بنانے کے لیے ایک ڈھانچہ گھوڑے کا بنایا گیا ہے، پورا جسم، اسے شاید سجا دیں گے، پھر رکھ دیں گے کہیں۔ ہمیں جذبات میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہیں تک ہمیں اختیار ہے۔ ہر وہ کام جس سے عزا کا احساس ہو، جو کربلا کو یاد دلائے، وہ عزاداری ہے۔ معصومین نے نہیں بتایا خاص کر کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ان کے دور میں جو ممکن تھا انہوں نے کر دیا، مجلس تھی کر دی، مرثیہ خوانی تھی کروا دی، وقت کرنا تھا کروا دیا، مردوں عورتوں کو پردے ڈال کے بٹھا کے ذکر حسین سنوانا تھا سنوا دیا۔ ان کے دور میں جلوس ممکن نہیں تھا، ان کے دور میں علم اٹھانا ممکن نہیں تھا، ان کے دور میں کسی چیز کا شبیہ بنانا، تقیے کا دور تھا، سارے معصومین کا دور تقیے کا دور رہا ہے، ممکن نہیں تھا ان کے لیے۔ جب ہمارے ہاتھ کھلے، جب ہمارے وجود کو ہمیں وجود کو وسعت ملی، زمین کسی خطے پہ تھوڑا سے ہمیں ظاہر ہونے کا موقع ملا، تو فوراً معصومین کے ارشادات کی روشنی میں اس وقت عزاداری، جس کے لیے رسوم اعضاء کا لفظ ہم بولتے ہیں، مجبوری ہے لفظ ہمارا، ورنہ وہ اعمال اعضاء ہے۔ رسم وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بلا وجہ وجود میں آ جائے، اصلی سب اعمال اعضاء ہیں۔ اعمال اعضاء ہے مجلس، عمل اعضاء ہے ماتم، عمل اعضاء ہے نوحہ، عمل اعضاء ہے جلوس نکالنا، عمل اعضاء ہے سینے پہ یا حسین ماتم، سینہ ماتم کر کے یا حسین حسین، یہ سب تبرک بانٹنا۔ ہر وہ چیز، ہمارا ہر وہ کام جو حسین کو یاد دلائے، کربلا کو یاد دلائے، ان کی مظلومیت کو یاد دلائے، وہ کام عزاداری بن جائے گا، چاہے معصومین کے دور میں وہ کام نہ کیا گیا ہو۔ کہیں کہیں نہ سمجھی کی بات سننے میں آتی ہے کہ دور معصومین میں جو ہوتا وہی کیا جائے، نہیں، اگر اللہ نے معین کر دیا ہوتا، جیسے نماز معین کر دی، ایسے پڑھو گے، اب اس میں ہم نہیں چھو سکتے، اب ہمارے لیے گنجائش نہیں رہے گی کہ اس کے تشہد میں کچھ بڑھائیں، وہاں ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ توقیفی۔ لیکن عزاداری میں اللہ نے خاص طریقہ معین ہی نہیں کیا، نہ معصومین نے معین کیا۔ ہماری ایمانی بصیرت اور شعور پہ چھوڑا، لہذا دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، وہ کرے جس سے کربلا یاد آئے، کوئی پوچھے نہ کہ کیا ہے، سمجھ جائے وہ مصیبت، اور وہ کرے کہ جو کہیں سے شریعت کے کسی حکم سے ٹکرائے نہیں۔ میں نے ابھی کیا، مجسمہ سازی ہمارے ہاں حرام ہے، بحث شروع ہو جائے گی، مجھے پتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ سیدھے سیدھے احکام مذہب کو بھی مشکوک بنایا جاتا ہے۔ مجسمہ بنانا حرام ہے تو حرام ہے،
میوزک سننا حرام ہے تو حرام ہے، غنا حرام ہے تو حرام ہے۔ اب غنا یعنی وہ لے، وہ دھن، وہ پڑھنے کی آوازیں، وہ اتار چڑھاؤ جن کا ڈیزائن ہی گانے باجے کے لیے کیا گیا۔ ہر اچھی آواز نہیں، ہر میوزک کی آواز انسٹرومنٹ کی آواز نہیں۔ موسیقی اور غنا گلے سے نکلنے والی آواز، غنا اور انسٹرومنٹ سے نکلنے والی میوزک، دونوں میں حلال حرام دونوں ہے۔ غنا حرام ہے تو حرام ہے، چاہے غنا کے لہجے میں قرآن ہی پڑھو۔ تو جب قرآن بھی پڑھنا حرام ہے غنا میں، تو ذکر خدا جس لہجے میں حرام ہے اس میں ذکر نور خدا کیسے جائز ہو جائے گا؟ لہذا گانے کے لہجے نہ ہونا چاہیے ہمارے نوحوں میں، دھنیں گانوں کی نہ ہونا چاہیے۔ مجسمہ حرام ہے تو حرام ہے۔ اب اس نام پہ حلال نہ ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح دلدل گھوڑے کی شبیہ بنا رہے ہیں، وہ مجسمہ نہیں بنا سکتے، ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں بنا سکتے۔ تمام فقہا کی تقریباً یقیناً متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جاندار کا مجسمہ بنانا جائز نہیں۔ تصویر بنانا ہاتھ سے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ تر یہ کہتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ فوٹو کہہ سکتے آپ یا خاکہ بنا سکتے ہیں۔ خیر میں بات سے بات نکل گئی اور پیغامات پہنچانا ہدف ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ دل سے نکلے تو دلوں تک پہنچے۔ آئیے مل جل کے صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ آداب اذا کا خیال رکھیں، وقت ختم ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان میں سے ایک ہمارا مذہب ہمیں وقت کی پابندی سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ مجلس کے لیے اللہ نے کوئی وقت معین کیا ہے اور نہیں معین کیا، معین کر دیتا ہے تو اسی میں رہ جاتے ہیں۔ اب ظہر کی نماز ظہر ہی کے وقت پڑھ سکتے ہیں، صبح نہیں پڑھ سکتے۔ صبح کی نماز صبح ہی پڑھ سکتے ہیں، مغرب میں نہیں پڑھ سکتے۔ مگر عزاداری جب چاہیں تب کر لیں، وہی اس کا اول وقت بھی ہے، وہی اس کا وقت فضیلت بھی ہے۔ کسی نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ لیکن عزاداری جس وقت بھی ہم شروع کریں، ایک ہم اعلان کرتے ہیں مجلس شروع ہوگی کب؟ 10 بجے۔ ابھی ہم یہیں پیچھے ہیں کہ 10 کا مطلب 10 نہیں ہوتا۔ پورے ملک میں گھومتا ہوں، کہیں 10 کا مطلب 10:30، کہیں 10 کا مطلب 11، کہیں 10 کا مطلب 12۔ پوچھنا پڑتا بھائی یہاں اس اعلان کا مطلب کیا ہے؟ میرا ننیال بجنور قصبہ ہے لکھنؤ کا، مولانا غلام سری صاحب رحمہ کا وطن۔ وہاں خواتین کی مجلس کا اعلان ہوتا تھا 10 بجے، ہوتی تھی شام کو 5 بجے۔ ہم نے کہا بھائی 5 بجے کا اعلان کر دو، کہا 5 بجے تو 10 بجے رات میں ہوگی۔ تو ابھی تو ہم اس میں ہی کچے ہیں، لیکن 2 چیزیں ہم اگر شروع کر دیں تو بہتر عزاداری ہوگی۔ شروع کرنے کا وقت بھی معین ہو، ختم کرنے کا وقت بھی معین ہو۔ حسین جوڑنے آئے تھے، حسین توڑنے نہیں آئے تھے۔ ہمارا جلوس پہلے کہ آپ کا، ہم پہلے نوحہ پڑھیں گے کہ آپ، ہم 1 گھنٹہ پڑھیں گے، آپ 40 منٹ پڑھیں گے، یہ سب ہمیں کرنے کے بجائے کربلا سے ایثار بھی نہیں ہے۔ یہ تہذیب ہے، ادب ہے کہ دوسرے کا خیال رکھا جائے۔ لہٰذا ہمیں دوسرے خیال رکھیں۔ میں چاہتا 9 سے پہلے ختم کر دوں، میں خود معذرت خواہ ہوں، میں بس یہی بات کو روکتا ہوں۔ ایام اذا شروع ہو گئے۔ آج 2 محرم کی شب ہے۔ 2 محرم کی شب کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا قافلہ شہادت مسلم کی خبر پانے کے بعد رنج و غم کا شکار ہو کے کوفے کی طرف چلا ہے، اور حر کا لشکر مل گیا ہے، اور حر نے حسین کا راستہ روک لیا ہے۔ اور صرف راستہ نہیں روکا ہے بلکہ کربلا کے صحرا میں لا کے پہنچا دیا۔ اب روایات کثرت سے ہیں کہ چلتے چلتے جب ایک مرتبہ کربلا کے صحرا میں قافلہ پہنچا تو روایات کہتی ہیں کہ گھوڑے کو ٹھوکر لگی۔ حسین ملتفت ہیں کہ ہمیں کدھر جانا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے اور کیا ہونا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، کوشش کی نہیں بڑھا آگے گھوڑا، تو زمین پہ اترے، مٹھی میں خاک اٹھائی، اسے سونگھا، پھر پھینکا، اور پھر کہا بلاؤ علاقے والوں کو، پاس میں غزریہ ہے، کہا پوچھو نام کیا ہے۔ انہوں نے نام بتانا شروع کیا، اس کو نینوا کہتے ہیں، کوئی اور نام کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، کہا اور کوئی نام، کہا اسے شط فرات بھی کہتے ہیں۔ نام بتاتے بتاتے کسی نے بتایا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے دیکھیے یہ مومن، امام نے فرمایا ہاں
یہ مقام کرب و بلا، یہاں پیاس سے گزرنا ہوگا، یہاں تیر کھانے ہوں گے، یہاں کلیجے سے برچھی حسین کو نکالنا پڑے گی۔ حسین کی گود میں 6 مہینہ کے اندر سے بچہ پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ مقام کرب و بلا، تپتی ہوئی ریت ہے، دریا ہے، فرات کے کنارے خیمے لگانا چاہے لشکر یزید، اوپر سے دعا ہے پانی سے دور رکھنا، پانی بند کر دینا۔ رکاوٹ کھڑی ہوئی، عباس کے ہوتے کس کی مجال ہے کہ حسین کے خیموں کو دریا کے کنارے نہ لگانے دے، مگر وقت کے امام کی منشا یہی ہے، ہمیں پہل نہیں کرنا ہے، ہمیں پہل نہیں کرنا ہے۔ عباس نے سر جھکا لیا، خیمے تپتی ہوئی ریت میں، ریگستان میں، نخلستان سے باہر دریا کے کنارے لگ گئے۔ حسین نے خیمے لگنے سے پہلے بلایا اس علاقے کے لوگوں کو جو غازریہ کے رہنے والے ہیں، اور اس کے بعد ان سے بہت بڑا علاقہ، اس وقت جہاں تک میری یادداشت غلط نہ ہو 60,000 درہم کا خریدا۔ اس وقت 60,000 درہم مطلب پورا آج کی کربلا خرید لیا۔ انہیں پتہ ہے کہ ہماری قبر یہاں بنے گی، انہیں پتہ ہے ہمارے زائر آئیں گے، ہم تشنکام شہید ہوں گے بھوکے پیاسے، ہمارا چاہنے والا ہے تو بھوکا پیاسا نہ رہے۔ کتنی فکر تھی آپ کی، اسے آئے تو زحمت نہ اٹھانا پڑے، زمین خرید لی، اپنی بنا لی، اس کے بعد پھر انہی قریہ والوں کو حوالے کر دی کہ تمہاری ملکیت تم اس سے استفادہ کرو، بس ایک وعدہ کرو کہ ہمارا زائر آئے تو 3 دن اسے رہنے دینا اور اس کی خاطرداری کرنا۔ یہ 3 دن کی بات بھی حسین جانتے کیوں کہہ رہے ہیں، حسین کو پتا ہے ہم پیاسے بھوکے مارے جائیں گے 3 دن کی پیاس اور بھوک میں، تو ہمارا زائر آئے تو 3 دن اسے کھانا ملے، پانی ملے، وہ بھوکا نہ رہے۔ آپ کی میزبانی کا اہتمام کر دیا حسین نے، بفکرے 2 اور فکرے خیمے لگ گئے۔ روایات کہتی ہیں، روایات میں کبھی نام حضرت زینب کا آتا ہے، کبھی حضرت ام کلثوم کا آتا ہے، دونوں بہنیں حسین کی چاہنے والی ساتھ ہیں۔ روایات کے مطابق دونوں روایتوں میں دونوں فکرے، دونوں بیویوں کے نام ہیں۔ خیمے لگ گئے، پہرا شروع ہو گیا، طلایہ شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے فضہ سے کہا جاؤ میرے بھیا کو بلا کے لے کے آؤ۔ حسین آئے، کہا میرے بھیا اس اجڑے بیابان سے کہیں اور لے چلو خیمے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، عجب وحشت ہے، بے چینی ہے، عجیب کیفیت ہے بھیا۔ کہا میری بہن تمہارے گود کے پالے تمہارے چاروں طرف پہرے دار ہیں، ایسی ہول کرداری ہے، یہ بے چینی کیوں؟ کہا بھیا ارے میں کیا بتاؤں، جب سے یہاں خیمے لگے ہیں کانوں میں ایسی آواز آتی ہے جیسے میری اماں کی آواز ہو، اور یا حسین کہہ کے اماں رو رہی ہو۔ حسین نے کہا میری بہن ارے تم نے سنا وہی صحیح، اماں جب سے ہم مدینے سے چلے ہیں ساتھ ہے۔ ارے اب گری ہے زہرا کی صدا، کبھی کربلا کے تپتے ریگستان سے بے سر کے جنازوں کے کناروں سے آئے گی، کبھی کوفہ اور شام کے زندانوں کے پاس سے آئے گی، کبھی حسین کے ماتم اور مجلس کے لمحوں کے درمیان سے آئے گی۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ، اے میرے مظلوم تجھے پیاسا بھوکا مار ڈالا، قتلو کا ذبحو کا ومن شرب الماء منعو، مارا تھا گلا کاٹا تھا کاٹ دیتے، مگر کم سے کم پانی تو دے دیا ہوتا۔ ہائے میرا پیاسا حسین، ہائے میرا مظلوم حسین۔